أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المصطفى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإنسية الحوراء الدرة النوراء قرة عين الرسول الزهراء البتول سورة النفس الكلية بزءة حقيقة المحمدية حواء العالم الأقلية صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نعرہ الصلوات ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ بزرگ شعراء اساتذ کے سامنے یہاں گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور تقریباً پہلی ہی مرتبہ آپ میں سے اکثر کو اس وقت سنا اور روح میں وہ بالیدگی اور ایمان کی تازگی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے بعد تکلفاً نہیں حقیقتاً عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی گفتگو کی گنجائش نہیں بچتی بالخصوص استاد شاعر جناب علی عرفان صاحب جس منفرد انداز میں اور جن منفرد قافیوں میں اور جس منفرد مقطع کے ساتھ آپ کو بی بی کی مدح سنا گئے اب گنجائش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور بات ہو سکے بہرحال ہر کلام کے بعد ایک کلام کی گنجائش رہتی ہے وہ ہے قرآن کریم اس لیے کہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے تو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے لہذا فقط یہ شعراء کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 طرح کی شعراء کی مذمت کی اور اس کے بعد کچھ شعراء ایسے ہیں کہ جن کے لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدح فرمائی کہ واقعاً اگر مولا کے کلام سے ان آیات کو جوڑ لوں کہ من قال فینا بیت شعر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ جانے کتنے جنت کی یہاں تقسیم ہو گئے اس وقت کہ جو ہمارے لیے ایک بیت کہتے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک بیت بنا دیتا تو اہل بیت علیہ السلام کی خاص عطا ہے ان تمام شعراء کے لیے کہ جو مظلوم کی نصرت میں اشعار کہیں اور نص سے آیہ قرآنی جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ خدا کا ذکر کثیر کرتے ہوئے اشعار کہیں وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا
اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہوئے. یہ ذکر کثیر، اب میں کیا عرض کروں، جس عنوان سے یہ مجلس ہے سورہ جمعہ میں بھی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور روزگار کماؤ، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اس سے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خدا بندی سمجھنا. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثیر کرو. جب اللہ یہ کہے کہ ذکر کثیر، یہ ذکر کثیر کتنا ذکر ہے؟ 1000 مرتبہ ذکر کریں اللہ کا. شعراء کے لیے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یہ وہ ہیں کہ گمراہ جن کی پیروی کرتے ہیں، یہ وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو کہتے نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان شعراء کے جو صاحبان ایمان، وعملوا الصالحات، جن کے اعمال نیک ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور جو اللہ کا ذکر کثیر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کثیر تو تمامی شعراء یہاں تشریف فرما ہے، تو سوال ہو سکتا ہے کہ کون 1000 مرتبہ اللہ کا ذکر کر کے آیا ہے، کوئی 10,000 مرتبہ کر کے آیا ہے. ذکر کثیر کا مصداق بالآخر کیا ہے تو شاید قابل قبول ہو جائے. تو مولا نے فرمایا کہ تم نے ذکر کثیر سے کیا سمجھا ہوا ہے؟ 1000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ. یہ ذکر کثیر تو میری دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے. وہ شاعر اللہ کے قابل قبول ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ حدیث ہے امام علیہ السلام. جب تم نے انکر دیا تو ذکر کثیر کا مصداق پورا ہو گیا. صحیح بات ہے. اور جناب محترم عرفان صاحب، انہوں نے جو ایک شعر کہا کہ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا وہ عبادتوں کی سرتاج ہو گئی. یہ کلام امام محمد باقر علیہ السلام ہے. امام نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور فرمائیے گا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کی ہی نہیں گئی. یہ آپ نے غور فرمایا. باقر العلوم نے کیا فرمایا؟ یہ کسی خطیب کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جذباتی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ لسان اللہ ناطق کا کلام ہے. کہ جب وہ یہ فرمائے کہ اس روئے زمین پر تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر اللہ کی عبادت ہی نہیں کی گئی. اللہ اکبر. پھر صادق آل محمد نے فرمایا کہ یہ تسبیح 1000 نفل نمازوں سے بڑھ کر ہے. یہاں ایک بزرگ عالم ہے، میں نے اسے فقرہ سنا ہے کہ صادق آل محمد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری نہیں، میری 1000 نفل نمازوں سے بڑھ کر ہے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایک تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہاں وہ شاعر قابل مدح ہے کہ جو ایمان رکھتا ہو، عمل صالح کرتا ہو، ذکر کثیر کر لے اللہ کا، یعنی تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو انجام دیتا ہو. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور نصرت کر لے مظلوم کی جب اس پر ظلم ہو. یہ پورا کربلا کا منظر یہاں پر آپ غور فرمائیے گا. اس آیت میں سمٹ کے آ جاتا ہے سورہ شعراء کی آخری آیات ہے. سورہ شعراء کا آغاز 26واں سورہ ہے اور طولانی سورہ ہے. یہ 227 آیتیں ہیں سورہ کی. آغاز ہوتا ہے طاسین میم سے، حروف مقطعات سے سورہ کا آغاز ہے. یہ بھی ایک الگ ہی باب ہے حروف مقطعات. ہاں 29 سورہ ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ لکھے تو ساتھ جاتے ہیں لیکن پڑھے قطع قطع کر کے جاتے ہیں. الف لام میم کا علم نہیں پڑھتے، الف لام میم. اس خاطر ہے کہ حروف مقطعات کہا جاتا ہے، قطع قطع کر کے پڑھنا. یہ جتنے حروف مقطعات ہیں نا، یہ کل ملا کر 78 ہیں حروف. ان میں سے جو ایک سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں انہیں آپ نکال دیجئے تو 14 ہیں. جتنے حروف مقطعات ہیں یہ سب ملا کر کل 29 سوروں میں جو استعمال ہوئے سب کے سب یہ 14 ہیں. عربی کے حروف تہجی 28 ہیں، آدھے یعنی 14 وہ حروف مقطعات ہیں. یہ جو 14 حروف مقطعات ہیں، صاد ہے، را ہے، الف ہے، طاء ہے، ہا ہے، قاف ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے اور چشمے والی ہا.
یہ 14 ہیں حروف مقطعات. ان 14 کو ملا کر جملہ بنائیے تو بنتا ہے صراط علی حق نمسکہ. اقدام علی لینے سے قرآن ختم ہے. صراط علی حق نمسکہ. یہ قرآن کے حروف مقطعات سمجھا رہے ہیں انسانوں کو کہ علی کا راستہ حق ہے. نمسکہ ہم وہ ہیں کہ جس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ ہے حروف مقطعات, ہم اس سے متمسک ہیں. یہ حروف مقطعات کا پیغام. تو یہ تاسین میم سے آپ کے ذہن میں رہے گا. حروف مقطعات پر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ 5 حروف پر مشتمل بھی ہیں. 4 کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. کچھ ہیں کہ جو 4 حروف پر مشتمل ہیں, الف لام میم را الف لام میم صاد. کچھ ہیں جو 3 حروف پر مشتمل ہیں, الف لام میم الف لام را. کچھ ہیں جو 2 حروف پر مشتمل ہے, یاسین طٰہٰ. کچھ ہیں کہ جو 1 حرف پر مشتمل ہیں, نون قاف صاد. سبحان اللہ. یہ اللہ عز و جل نے در حقیقت عربوں کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں جو تم استعمال کرتے ہو اپنی روزمرہ گفتگو میں. تم انہیں جوڑ کر کہو تو جاہلیت کی شاعری ہوتی ہے, ہم جوڑ کر کہیں تو قرآن بن جاتا ہے. جن اپنی زبان کا بڑا ناز تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ان کی حیثیت یاد دلائی کہ یہ معجزہ کہیں اور سے نازل نہیں ہوا, یہ وہی حروف ہیں, جب ہم جوڑ لیں تو قرآن ہوتا ہے. کیا ہی بات ہے. تو عرض خدمت ہے. بہرحال یہاں جو کلام پیش کیے گئے یقیناً بارگاہ مقبول مرتضیٰ ہیں. خود آیت اللہ مرشد نجفی کا ایک بڑا عظیم الشان وہ واقعہ کا خواب ایک کہ انہوں نے مسجد کوفہ میں دیکھا کہ مولا کے مداح تشریف فرما ہے شعراء, اور شعراء کا خاص اہتمام ہوتا تھا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور مولا کی جو مداح و شعراء تشریف فرمائے تو مولا نے کہا کہ شہریار کہاں ہے. فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں شہریار. کہ شہریار کہاں ہے, انہیں بلاؤ. اور شہریار جب آئے مولا کے سامنے تو مولا نے کہا وہ منقبت تو سنانا جو تم نے ہماری شان میں کہی ہے. اور انہوں نے سنانا شروع کی کہ علی اے ہما یہ رحمت تجھ آیتی خدا را کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا را. برو اے گدائے مسکین در خانہ علی زن کہ نگین پادشاہی دہا درس کرام گدارا. تو شہریار اس نظم کو پڑھ رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام اس پر گویا داد دے رہے ہیں. علامہ مرشد نجفی نے اس خواب کو دیکھا, خواب سے بیدار ہوا, کہا شہریار کہاں ہے, کون ہے شہریار. اب نہ کوئی سوشل میڈیا ہے اس وقت, نہ کوئی کمیونیکیشن ہے, تو شہریار کا معلوم نہیں کہ کون ہے شہریار شاعر. کہا کہ آقا قم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے شاعر جس کا نام شہریار ہو. کہا پھر معلوم کرو شاید ایران میں کہیں اور ہے. تو وہ رضی تبریز میں رہتے تھے. تو علامہ مرشد نجفی کا پیغام گیا کہ آپ آ سکتے ہیں تو قم تشریف لائیے. اور یہ اتنے بڑے جید عالم آیت اللہ ان کے حکم پر تبریز سے قم تشریف لائے. جیسے یہ پہنچے, اچھا اشعار کا معنی وہ اتنا لطیف اور حسین ہے, اس میں کیا کچھ معارف کے باب ہیں. علی اے ہما یہ رحمت تجھ آیتی خدا را. ہما کہتے ہیں فارسی زبان میں ایک ایسے پرندے کو کہ جو اتنے آسمان پر پرواز کر رہا ہے کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے. اے علی آپ رحمتوں کا وہ ہما ہیں کہ تجھ آیتی خدا را. کیا ہی آیت ہیں آپ اللہ کی, اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے. آیت اللہ العظمیٰ تو علی بن ابی طالب ہے کہ السلام علیکم آیت اللہ العظمیٰ, مولا کی زیارت میں ہے وہ کہ جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے اس پر سلام ہو. علی ہمایوں رحمت تجھے آیتی خدا را کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا, کہ خدا کے علاوہ ہر شے پر آپ کی رحمت کا سایہ ہے. صاحب دنیا کے کسی زبان کے ہر وہ بڑے شاعر جس پر مولا کی خاص نظر کرم ہے, ان کے مضامین کو ملا لیجیے تو فارسی کا مضمون ہو یا عربی کا مضمون ہو یا اردو کا مضمون ہو, آپ کو کم و بیش ان مضامین میں ایسا اتفاق ملے گا کہ گویا مولا نے یہاں بھی عطا کیا, وہاں بھی عطا کیا, خیرات
تقسیم ہو رہی ہے کتب. ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. یہ عربی میں اے علی آپ بشر کہاں وہ بشر ہے کہ رب کی تجلی جہاں ہو رہی ہے. میں کیا کروں ترجمہ تو یہی ہے ربہ فیہ تجلی یعنی آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی و ظہر. اللہ کی سب سے بڑی آیت آپ سے ظاہر ہو رہی ہے. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ کے گئے خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. یہ مصرع اگر آپ محسوس کریں گے تو پھر اگلا مصرع ان کو سننے میں لطف آئے گا بھائی. اس لیے کیونکہ علی بن ابی طالب کے سر اقدس پر ولایت کا تاج ہے. اس ولایت کے تاج میں بہت سارے دور ہیں, ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. میرے ساتھ آپ انشاءاللہ خورشید فلک عکس در تاج علی. ایک مرتبہ مجھے اور پڑھنے دیں سے میرے ساتھ. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. علی ہے ہماری رحمت تجھے آیتی خدا کہ بما سوا فکندی ہمیں سائے ہمارا. کہ اے علی اللہ کے علاوہ ہر شے پر آپ کی رحمت کا سایہ ہے. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے, خالق کے سوا جو ہے وہ. آپ ملاتے جائیے فارسی کلام کو عربی کلام سے, عربی کلام کو اردو کلام سے. جی کہ خورشید فلک عکس در تاج علی, خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. مریم سے فضو رتبہ ازواج علی. اللہ اکبر. مریم سے فضو رتبہ ازواج علی ہے, کرسی سے فضو پایہ معراج علی. کرسی سے فضو پایہ معراج. کل اس پر باب زہرا امام بارگاہ میں گفتگو کر چکا ہوں. بہرحال پتہ نہیں کتنے مومنین وہاں پر تھے, لیکن جو انیس رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں فرمایا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. تو اس پہ بعد لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کیسے ممکن ہے. ہم نے اس پر عرض کیا تھا کہ کرسی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے, بعد میں بہت خلق ہوا. کرسی کا جو ہے وجود تو وہ تو بہت بعد میں ہے. پہلے حضور مکرم کا نور ہے, پھر نور کے 12 حجاب ہیں, پھر نور کے 20 سمندر ہیں, اس کے بعد میٹھا پانی ہے, اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جوہر کو خلق کیا جس سے عرش کو خلق کیا, عرش سے لوح کو خلق کیا, اس سے کرسی کو خلق کیا, اس سے پھر قلم کو خلق کیا. تو کرسی مخلوق ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ مخلوق علی کے فضائل سے تعجب نہیں ہے کچھ. توحید میں کوئی حرف نہیں آ رہا ہے. توحید پر ہر وہاں آتا ہے جہاں کوئی ہم ردیف ہو کر اللہ اور علی کا مقابلہ کر رہا ہے. یہاں جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. ہاں لیکن اللہ نے کہا یہ ہے کہ یہ خالق ہے. اب میں حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیت مکمل کر دوں تاکہ یہ اللہ نے جو عطا کیا تو ملے گا کہاں سے پھر. یہ مریم سے فضو رتبہ ازواج علی ہے, کرسی سے فضو پایہ معراج علی ہے. یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہے. یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہے. اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دست نگر رہے ہیں. یہ ہے توحید, یہ ہے توحید. تو کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے اور آیات حق کلام جناب امیر ہے, مستور نوح نام جناب امیر ہے. اگر آپ ہم دس بستہ ادباً عرض کریں کہ آپ نے عرش بھی کہہ دیا, کرسی بھی کہہ دیا اور آیات حق کلام جناب امیر ہے, تو پھر بچا کیا؟ تو اب کیا کیا جائے؟ تو بیت میں انہوں نے اس انداز سے نہ ظاہر غلو اور تقصیر کی ان سرحدوں کو سنبھالا کہ آیات حق کلام جناب امیر ہے, مستور نوح نام جناب امیر ہے. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. بات تمام ہو جائیے مسئلے میں. ایسا کسی کو خلق میں
رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے، لیکن خدا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ کہ جو ایمان لا اور عمل صالح انجام دیا اور اللہ کا ذکر کثیر کیا اور مظلوم کی نصرت کرتے رہے، ان شعراء پر سلام ہے۔ تو پھر ظالم ان قریب دیکھ لیں گے کہ اللہ کیسے دنوں کو پلٹا دیتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اس پر آیت ختم ہوتی ہے، اس پر سورہ شعراء اختتام تک پہنچتا ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ بہرحال ہم سب چونکہ حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں مصرے دیے گئے مصرے تر، تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ ذکر ہو جائے۔ جی اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے یعنی کیا ہی بات ہے کہ جب آپ زیارت پہ بات کیجئے، یعنی یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا، اے وہ امتحان شدہ کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا قبل ان یخلقک، اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کرتا، خلق کرنے سے پہلے کیا امتحان کی منزل ہے، یہ کون جان، یہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فوجدک لممتحنک صابرا، تو جو امتحان لیا خلق کرنے سے پہلے اس میں آپ کو صابرہ پایا، جب خلق ہی ابھی نہیں ہے تو اس میں صابرہ پایا، اللہ جانتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ بی بی فاطمہ کے نام کا جو مطلب ہے نا، تین طرح کے مطلب، جب بھی اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر غور کیجئے، تین طرح کے مطلب، تین طرح کی لغات پہ غور کیجئے، ایک مسلمانوں کی لغت، ایک مومنوں کی لغت، ایک معصوموں کی لغت۔ فاطمہ مسلمانوں کی عام لغت کسی شے کو دور رکھا گیا ہو کسی سے، مومنوں کی لغت اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی، اور معصوموں کی لغت میں سمجھ میں نہ آنے والی، یعنی الناس ختموا عن معرفتہ، اس لیے کہ انسانوں کی عقلوں کو دور رکھا گیا ہے۔ تو پھر جناب میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے چلے جائیں کہ ہاں اے انیس ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ ہاں اے انیس خاموش ادب کا ہے یہ مقام، اگر میں کچھ الفاظ کے میں کچھ ایک لفظ مس کر رہا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ ہاں اے انیس خاموش ادب کا ہے یہ مقام، بظاہر یہی فقرہ ہے اور یہی مصرع ہے کہ کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ اچھا یہ تو ممکن نہیں ہے، کوثر سے تو کون اپنا منہ دھو سکتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو دل میں کیا کریں پھر، زبان سے تو نہیں کر سکتے کچھ مدح، ممکن نہیں ہے۔ تو اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، تو تشریح ہو اس بات کی جو کہ سمجھ میں آئے۔ ہاں ایک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، قلم کو اب احترام سے اپنے سر کو جھکا دے، تو کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ سورہ مریم چاہیے، سورہ مریم کا دم چاہیے یہاں پر، عفت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رقم کرنے کے لیے، فقط رقم کرنے کے لیے، کوئی مصرع لکھنے کے لیے سورہ مریم کو دم کرو۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر آپ کی اجازت ہے تو میں ایک مصرع اور پڑھ دوں، اگر آپ بس بات اس وقت ذہن میں آئی کہ یہ بھی ایک ندرت ہے حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کریں تو ایک ایسا مضمون باندھ لیں کہ جس کے بعد بیعت میں انسان یہ سوچ میں مبتلا ہو جائے کہ اب اس بیعت کو نبھائیں گے کیسے، اور یہ انیس رحمۃ اللہ علیہ انہی کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنے مشکل مضامین میں
ڈال دیتے ہیں. کب ایسا لگتا ہے کہ قافیہ ختم، ردیف ختم، مضمون ختم، اور اس کے بعد بحر میں اس کے بعد بیت میں ایسے نبھا لیتے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ کیا کچھ عطا ہوا در مولا مرتضیٰ سے اس غلام مرتضیٰ کو. تو کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. جب بات یہاں سے آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی بنت پیغمبر. دلیل یہ سیدہ کے علاوہ کوئی اسد اللہ کی زوجہ نہیں اور بنت پیغمبر نہیں. ایک رشتے میں اس طرح سے زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر. تو حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور. یہ حوا العالم الاخلیہ، یہ بیوی کا لقب ہے جو ہم نے خطبے میں پڑھا. عالم بشری کی حوا زوجہ حضرت آدم علیہ السلام، عالم عقلی کی حوا زوجہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس کی تفصیل کر کے اب یہ صاحبان معرفت کے لیے عالم بشری کی حوا زوجہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، عالم عقلی کی حوا زوجہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. حوا العالم الاقلیہ، صورت النفس الکلیہ، بضعۃ حقیقت المحمدیہ. تو حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور. قرآن میں جیسے یاد کرے خالق اکبر، انا اعطیناک الکوثر، قرآن میں جیسے یاد کرے خالق اکبر. تو اب یہ کیفیت ہے کہ یہاں پر مضمون ایسا آ چکا ہے کہ اب بیت میں آپ کیا کہہ دیں گے. اب جب کوئی ہمسر نہیں ہے زہرا سلام اللہ علیہا کا، ان کے علاوہ کوئی دختر نبوت، زوجہ ولایت، مادر امامت نہیں ہے، تو آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر. حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور. قرآن میں جیسے یاد کرے خالق اکبر. کہتا ہے لیکن نہیں، ایک تو ثانی ہے کوئی، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. یہاں تک مضمون آ چکا ہے، 5 مصرے ہو چکے ہیں. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا. 3 بیٹیاں تاریخ کی بڑی مظلوم بیٹیاں ہیں. ایک رسول کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی. اللہ اکبر. کیا ہی شیر مادر کی طہارت کا اثر ہے یہ لہو کی شرافت اور نفس کی پاکیزگی کا اثر ہے یہ. کبھی ایک فکرہ آیا، 3 بیٹیاں اور صدائیں ایسی بلند ہو گئی کہ تل منقلب ہو گئے. محمد کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی. ایک فکرہ کہ وہ مسائل تمام ہو گئے ہیں. پھر باقی مسائل انشاءاللہ بارگاہوں کی مجالس میں جتنا توفیق رہی. محمد کی بیٹی مظلوم ہے جو دربار میں گئی ہے. اللہ اکبر. اچھا مظلومیت دیکھیں تینوں بیٹیوں کی، یہ تینوں بیٹیاں دربار میں گئی. محمد کی بیٹی صحابی کے دربار میں گئی، علی حسین کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں گئی. یہ تینوں بیٹیاں دربار میں گئی ہیں. کیفیتیں تھوڑی مختلف ہیں. زہرا دربار میں گئیں تو سر بندھا ہوا تھا، ہاتھ کھلے تھے. علی کی بیٹی جب دربار میں گئی تو سر کھلا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے. دیکھیں یہ سنت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے. دیبل سے جب کہا کہ ارث الحسین، میرے جد حسین کا مرثیہ کہو، انت مادحنا و ناصرنا. جتنے شعراء تشریف فرما ہے، بالخصوص بزرگ شعراء قبلہ تشریف فرما ہے، اور بزرگ شعراء ساجد بھائی کا کلام پہلی مرتبہ سنا، کیا ہی اللہ نے مقام، یعنی ہر ایک کے لیے ماشاءاللہ. تو ہر ایک مولا کا ناصر ہے. کتنا بڑا مقام ہے یہ کہ تم ہمارے مدعا ہو، تم ہماری نصرت کرنے والے ہو، تم حسین کے لیے مرثیہ کرو. اور یہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام مرثیہ شروع کرنے لگا دیبل تو امام نے روکا، پردہ آویزہ فرمایا تاکہ سید زادیاں یہ باحجاب مجلس میں مستورات کا شریک ہونا سنت امام رضا علیہ السلام.
شعراء آفاق مرثیہ پڑھنا شروع کیا. فاطم لو خلت الحسین مجدلا وقت مات عطشانا بشط الفراتی. اے سیدہ آپ ہوتی کاش فرات کے نزدیک تو آپ دیکھتی کہ حسین 2 نہروں کے درمیان 3 دن کا پیاسا مارا. عجب مرثیہ ہے. اور کل اسے حوالے سے تھوڑا سا پیش کر چکا ہوں لیکن بہرحال ایک اشارہ ہو گیا. تو اتنا گریا ہوا کہ سیدانیوں کی بھی گریے کی آواز بلند. تو یہ جو آپ آواز بلند روتے ہیں کسی بھی مرثیے پر، مصائب کی کسی بھی کیفیت پر، یہ سنت خانوادہ امام علی بن حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد کی بیٹی اتنی مظلومہ ہے کہ دربار میں کہیں پہلو شکستہ تھا. اور اب میں کیا عرض کروں، بڑی شباہت ہے حسین کی بیٹی میں اور محمد کی بیٹی میں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب میں کچھ ایک حیا ایسی مانے آ جاتی ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کچھ لفظوں کو. بس اتنا سن لیجیے گا کہ سکینہ نے تماچا بعد میں کھایا، اتنا کافی ہے. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، فرمائے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. حسین کے بچوں کے صدقے میں بچوں کو سلام. ایک اور شباہت بھی ہے محمد کی بیٹی میں حسین کی بیٹی میں. جانتے کیا شباہت ہے؟ شباہت یہ ہے کہ دونوں کو غسل دیتے ہوئے رسال کا برداشت ہے. کیا مدینہ میں چیخ مار کر علی روئے، وہاں زندان شام میں چیخ مار کر رسالہ روئی. یہاں چیخ مار کر علی بن ابی طالب روئے. اسماء بنت امیس کا بیان ہے کہ میں پردے کے پیچھے تھی اور مولا علی علیہ السلام کی مدد کر رہی تھی. اسماء پانی دیتی تھی غسل میت کے لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ میں نے علی کی چیخ سنی. جب مولا علی پردے سے باہر تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا علی آپ کی گریے کا سبب کیا ہے؟ رأیت السواد علی وجہ فاطمہ، میں نے فاطمہ کا چہرہ سیاہ دیکھا. احمرار عینہا، اور سیدہ کی آنکھوں پر سرخ زخم دیکھا. اور سیدہ کا یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میری فاطمہ سلام اللہ علیہا. روایت یہاں ختم ہو گئی لیکن بڑی فطرت کی بات ہے نا. بیٹی نے تو یقیناً چیخ مار کے گریہ کیا ہوگا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا علی نے تسلی دے کر شاید ایک فقرہ کہا ہو. یاد رکھنا محمد کی بیٹی علی کی بیٹی حسین کی بیٹی. آج مصائب کا مضمون یہ ہے. تو علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی آپ کی ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا، لیکن اللہ جانے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام زینب نے کتنے تازیاں لکھا. کبھی تو بڑی شباہت ہے. ان تینوں بیٹیوں میں آخری جملہ کہہ دو، وہاں علی مدینہ میں زند نہ کر پائے اور یہاں کا سالہ زندان شام میں آ کر بی بی زینب سے پوچھتی ہے اے شہزادی اس بچی کو بیماری کیا ہے؟ اس کا خون بڑا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا. بی بی نے فرمایا میری بچی کو بیماری کوئی نہیں، اتنے تماچے مارے گئے بدل لہو لحال. محمد کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی سلام اللہ علیہ. بیویوں پر ہمارا سلام.